بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 سے 159۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرہم والأغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں تذکرہ کیا ان لوگوں کی صفات کا جنہیں اللہ رب العزت روز قیامت اپنی رحمت کے ساتھ خاص کریں گے۔ دنیا میں تو اس کی رحمت کافر و مسلم ہر ایک کے لیے ہے، لیکن آخرت میں اس کی رحمت صرف خاص ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ اور ان کے اندر کیا کیا صفات پائی جاتی ہیں جن کے لیے اللہ کی رحمت خاص ہوگی، ان صفات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ان صفات کا کچھ تذکرہ گزشتہ آیات میں فرمایا، اور اب مزید ایک بہت بڑے وصف کا تذکرہ کیا جس وصف کے بغیر کوئی شخص بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں بن سکتا اور وہ کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ اور وہ وصف آیات زیر تفسیر میں جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کے حقدار قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو ہمارے امی نبی آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
ایمان لاتے ہیں اور ایمان لا کر آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ پر ایمان لائے بغیر، آپ کو اپنا رہبر اعظم، قائد اعظم مانے بغیر، امام اعظم مانے بغیر کوئی شخص بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک تو اس وصف کا یہاں تذکرہ کیا ہے کہ یہ وصف بھی اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے ضروری ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 صفات عالیہ کا تذکرہ فرما دیا۔ یہ ہے وہ ہمارا نبی، اتنی صفات کا، اتنی خوبیوں کا حامل، اور اگر پھر بھی تم اس پر ایمان نہ لاؤ، اسے اپنا لیڈر نہ مانو، اسے اپنا آئیڈیل نہ مانو اور اس کی پیروی نہ کرو، تو پھر آخرت میں اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھنا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان صفات کے اندر بطور خاص آپ کی نبوت و رسالت کے عالمگیر ہونے کا تذکرہ بھی کر دیا کہ آپ کسی خاص علاقے کے نبی نہیں ہیں، آپ کی نبوت و رسالت عالمگیر ہے، یونیورسل ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے آپ نبی رسول ہیں، چاہے وہ آدمی، وہ انسان، وہ مرد یا عورت آپ کی حیات طیبہ میں اس دنیا میں آئے یا آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دنیا میں پیدا ہو، آپ ہر ایک کے لیے رسول ہیں، اور یہ اشارہ ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، آپ کی پیروی کرنا کیوں ضروری ہے، اور پھر آپ کی کون کون سی 9 صفات عالیہ کا آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ الذین، وہ جو، الذین کا لفظ اس لیے کیونکہ اس سے پیچھے بھی کوئی کلام ہو رہا تھا، پیچھے بھی صفات بیان ہوئی تھی کہ میں اپنی رحمت قیامت کے دن کس کس کے لیے لکھوں گا، تو آگے فرمایا الذین، وہ جو، یتبعون، پیروی کرتے ہیں، صرف زبانی محبت کا دعویٰ نہیں، صرف ایمان لانے کا دعویٰ نہیں، بلکہ الذین یتبعون، وہ جو پیروی کرتے ہیں، الرسول، اس رسول کی۔ اب پیروی کا لفظ بول دیا تو پیروی تو وہی کرے گا نا جو آپ پر ایمان بھی لائے گا، ایمان لانے کی بجائے اس سے اگلا مرحلہ ذکر کر دیا کہ ایمان لانے کا لازمی تقاضا پھر یہ بھی ہے کہ پھر آپ کو مرشد اعظم، قائد اعظم، امام اعظم مان کر آپ کے پیچھے چلا جائے۔ فرمایا الذین یتبعون، وہ جو اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اور اتباع کا معنی ہوتا ہے کسی کے نقش قدم کے نشانات، کسی صحرا وغیرہ میں، کسی زمین پر، مٹی پر کسی کے گزرنے والے کے قدموں کے نشانات کو دیکھ کر ان قدموں کے نشانات کے اوپر قدم رکھ کے اس کے پیچھے چلے جانا، اور جہاں وہ پہنچا ہے جس منزل تک، وہیں پہ اس کے پیچھے چل کے اسی منزل پر پہنچ جانا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس منزل پہ پہنچے ہیں وہ منزل جنت ہے، تو اگر ہم بھی اس منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی آپ کے قدموں کے نشانات کو دیکھ کر زندگی گزارنی ہوگی تاکہ ہم بھی وہیں پہنچیں۔ پیروی، پیر کے نشان دیکھ کر اس کے پیچھے چلنا۔ الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی، النبی الامی، جو امی نبی ہے، جو امی نبی ہے۔ امی
یہ سب سے پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف، النبی الامی، امی نبی، ان لٹرڈ پروفٹ، یعنی جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، جس نے کسی استاد سے کسب علم نہ کیا ہو، کسی استاد کے پاس جا کے کوئی لکھنا پڑھنا دنیا کا کوئی علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سیکھا تھا۔ اور بعض لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان کرنا اچھا نہیں معلوم ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شان نبوت میں کوئی کمی کرنے والی بات ہے، حالانکہ قرآن مجید نے تو اس کو بڑے فخر سے بیان کیا ہے اور بار بار بیان کیا ہے۔ اور آج کی جو آیات ہیں، آیات زیر تفسیر جو ہیں، ان کے اندر بھی اللہ پاک نے 2 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت اور وصف کا تذکرہ کیا ہے کہ میرا یہ نبی امی نبی ہے۔ اور یہ آپ کی شان و عظمت کی دلیل کیسے ہے؟ یہ آپ کی شان و عظمت کی دلیل اس طرح ہے کہ ایک شخص جو بڑا پڑھا لکھا ہو، بڑا ویل ایجوکیٹڈ ہو، اگر وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر دے تو اس کے متعلق انسان کو زیادہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ بڑا اسکالر قسم کا تھا، پڑھا لکھا تھا، شاید اس نے اپنے ذہن کو استعمال کر کے یہ کچھ آیات بنا لی ہیں اور نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن جو شخص سارا معاشرہ جانتا ہو کہ اس نے کبھی کسی سے نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا، اس کو تو لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں، وہ شخص جب اتنی عقل مندی والی باتیں کرے، اتنی اعلیٰ پائے کی باتیں کرے گا اور اتنی زبردست قسم کی وہ آیات سنائے گا کہ جن آیات جیسی کوئی آیت عرب کے سارے دانشور اور سارے فلاسفر اور شعراء مل کر بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہ بنا سکیں، اگر وہ شخص ایسا کلام پیش کرے گا تو یقیناً پھر یہ اس شخص کا ایک کمال ہے، اور یہ اس شخص کے واقعی اللہ کا پیغمبر رسول ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ بات ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ تو یہ چیز لوگوں کو اس پیغمبر پر ایمان لانے کے لیے موٹیویٹ کرنے کا سبب بنے گی۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس موضوع کو کہ آپ نبوت و رسالت سے پہلے کچھ نہیں جانتے تھے، اس موضوع کو رب کائنات نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ بیان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت و رسالت ملنے سے پہلے تو آپ کو پتا نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا ہے، آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے کہ امی ہونے کے باوجود، نبی امی ہونے کے باوجود آپ نے وہ دین پیش کیا کہ آپ کے پیچھے چلنے والوں میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے ویل ایجوکیٹڈ لوگ، دانشور، فلاسفر، شعراء اور بڑے بڑے کمالات اور صفات کے مالک لوگ بھی آپ کے فالوورز میں شامل ہو گئے۔ کس کے فالوورز میں شامل ہو گئے؟ جو ایک امی ہے، جس کو سمپل لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بعض لوگ شاید اس وصف کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نعوذ باللہ آپ کے کوئی علم کی تردید ہوتی ہے۔ نہیں، نبوت اور رسالت ملنے کے بعد اللہ رب العزت نے باوجود اس کے کہ آپ امی تھے، اللہ پاک نے آپ کو، اگر اللہ پاک چاہتا، اگر اللہ چاہتا تو کیا آپ کو لکھنا پڑھنا سکھا نہیں سکتا تھا؟ جبریل امین کو بھیج کر سکھا سکتا تھا نا، لیکن اللہ پاک نے نہیں سکھایا، اس وصف کو قائم رکھا قیامت تک کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ایک پرائمری ماسٹر صاحب
وہ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا سکتے ہیں تو کیا رب کائنات اپنے نبی کو، آخری پیغمبر کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھا سکتا تھا؟ سکھا سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس وصف کو بطور معجزہ قائم رکھنا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت ملنے کے بعد ساری کائنات کے انسانوں سے بڑے عالم بن گئے۔ عالم بننا اور چیز ہے، لکھنا پڑھنا جاننا یہ اور چیز ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ کہ آپ کے پاس علم نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو قلم کے ذریعے، کتاب کے ذریعے علم نہیں سکھایا جس طرح عام لوگ سیکھتے ہیں، بلکہ رب کائنات نے آپ کو اپنے سب سے افضل فرشتے جبریل امین کو بھیج کر براہ راست خود آپ کی تعلیم و تربیت کا، آپ کو علم سکھانے کا بندوبست فرمایا۔ تو علم وحی کے ذریعے آپ کو اللہ پاک نے سارا سکھا دیا۔ اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے نا۔ دیکھیں ہم قرآن پاک جس دن ہم ریویژن کرتے ہیں تو آپ کے طبیعت پہ بڑا گراں گزرتا ہے نا کہ جی آج قرآن پاک پکڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی کو بغیر کسی کاغذ پینسل کے، کتاب کے، بغیر کتنا زیادہ علم سکھا دیا کہ کائنات کے سب انسانوں سے زیادہ بڑا عالم بنا دیا۔ اور آپ جلدی جلدی قرآن پڑھتے تھے جبریل امین کے پیچھے پیچھے ریویژن کے لیے، دہرانے کے لیے کہ یاد رہے۔ تو اللہ پاک نے کہا اے نبی جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ کتاب بھیجنے کا بندوبست ہم نے کیا نا تو اس کو یاد کروانے کا انتظام بھی ہم خود ہی کریں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے آپ کو یاد کروا دیا، اور پھر اس کی ریویژن رمضان المبارک میں ایک دفعہ جبریل امین آتے اور آپ پورے قرآن کا ان کے ساتھ دور کرتے، جس طرح حافظ قرآن مجید کا دور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان بھی ہے صحیح بخاری میں، انا امۃ امیۃ، بے شک ہم امی امت ہیں، امی لوگ ہیں، لا نکتب ولا نحسب، ہم نہ تو لکھنا جانتے ہیں نہ حساب و کتاب جانتے ہیں۔ اور پھر صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی ایک مثال بھی پیش کر دی۔ فرمایا کہ مہینہ جو ہوتا ہے نا، اسلامی مہینہ، قمری مہینہ، فرمایا کہ وہ اتنے دن کا ہوتا ہے۔ اشارہ کر کے بتایا کہ ہم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، زیادہ حساب کتاب نہیں جانتے۔ اسلامی مہینہ اتنے دن کا ہوتا ہے، 1 2 3 دفعہ آپ نے ایسے کیا، کتنے دن ہو گئے؟ پھر دوسری دفعہ آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے یوں کیا، کبھی اتنے دن کا بھی ہوتا، 29 دن کا بھی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے لکھ کے نہیں دکھایا کاغذ پہ کہ 30 یا 29 کا حصہ نہیں لکھا، اشارے سے اس طرح کر کے سمجھا دیا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے۔ پہلا وصف الذی، جو، یجدونہ، دوسرا وصف الذی، جو، یجدونہ، وہ پاتے ہیں، وہ جسے وہ پاتے ہیں، یجدونہ، وہ پاتے ہیں، ہو، اسے، الذی یجدونہ، وہ نبی جسے وہ پاتے ہیں، مکتوباً، لکھا ہوا، کاتب لکھنے والا، کتاب لکھی ہوئی چیز، یا مکتوب لکھی ہوئی چیز، مفعول کے وزن پہ مکتوب، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں۔ یہ وہی نبی ہے جس کو وہ یہودی عیسائی اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی اس نبی کے تذکرے ان کی کتابوں میں موجود ہیں
کہ آخری نبی آئے گا اور اس میں یہ صفات ہوں گی، فلاں فلاں علاقے میں آئے گا، تو یہ دوسرا وصف ہے۔ باوجود اس کے کہ تورات اور انجیل کے وارثوں نے تورات اور انجیل کے اندر مانوی تحریف بھی بہت کی اور لفظی تحریف اور تبدیلی بھی بہت زیادہ کی، اس کے باوجود، اتنی زیادہ تبدیلیاں کرنے کے باوجود بھی آج بھی ان کی تورات اور انجیل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، ایک نہیں کئی مقامات پہ، باوجود اس کے کہ انہوں نے بہت سی چیزیں اندر سے نکال دی۔ اور خصوصاً جب وہ اپنی کتابوں کی ٹرانسلیشن کرتے تھے نا دوسری زبانوں میں، اس وقت وہ یہ کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی احمد ان کی کتابوں میں موجود ہے نا، تو وہ اس کی ٹرانسلیشن کر دیتے، ترجمہ کر دیتے، حالانکہ ناموں کا ترجمہ کیا جاتا ہے، کبھی کسی ایک زبان کو دوسری میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو نام کا ترجمہ کیا جاتا ہے، نام کا ترجمہ نہیں کیا جاتا نا، نام تو ویسے رہتا ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احمد کو ٹرانسلیٹ کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ بار اس کے باوجود بیسیوں نہیں سینکڑوں مقامات ایسے آج بھی تورات انجیل میں آپ کو مل جائیں گے کہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کا ذکر خیر موجود ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کی قدرت ہے نا کہ اتنی کوشش کے باوجود بھی وہ پوری طرح آپ کے تذکرے کو اپنی کتابوں سے نکال نہیں سکے۔ تیسرا وصف یأمر، وہ حکم دیتا ہے ہم انہیں بالمعروف، نیکی کا، وینہا، اور چوتھا وصف وینہا، اور وہ منع کرتا ہے، روکتا ہے ہم انہیں عن المنکر، برائی سے۔ اس نبی کا یہ وصف ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے۔ میں اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرنے والے بھی ذرا اس پہ غور کریں، کیا ہم بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی کے اندر یہ ایک بنیادی ترجیح ہے کہ ہم لوگوں کو ہر وقت نیکی کی دعوت تلقین کرتے رہیں اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہیں؟ کیونکہ اس وصف کو اختیار کرنے کا امتیوں کو بھی حکم ہے۔ اچھا جی، 4 صفات ہو گئی۔ وَيُحِلُّ، اور وہ حلال کرتا ہے، لہم، ان کے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو۔ 5 وَيُحَرِّمُ، اور وہ حرام کرتا ہے، علیہم، ان پر، الخبائث، ناپاک چیزیں، خبیث، ناپاک گندی چیزیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی، شریعت نے جس چیز کو بھی حلال قرار دیا نا وہ پاکیزہ چیز ہوتی ہے، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے نا۔ تو جتنی چیزیں بھی شریعت میں حلال ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ پاکیزہ ہیں، طیب ہیں۔ اور جتنی چیزیں بھی شریعت میں حرام ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں خبیث ہیں، ناپاک ہیں، گندی ہیں، انسان کے لیے، انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ نبی ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہودیوں اور عیسائیوں نے بہت سی پاکیزہ چیزیں ایسی تھیں جو اپنے اوپر خود ہی حرام کر لی تھی۔ انہوں نے کچھ چیزیں خود ہی اپنے اوپر حرام کر لی ہوئی تھیں، یا پھر اللہ پاک نے بطور سزا ان کے لیے کچھ چیزیں حرام کر دی تھی، ہیں حلال تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ پاک نے آپ کے ذریعے سے وہ چیزیں جو حرام ہے نہیں تھیں انہوں نے خود ہی حرام کر لی، نیکی کے نام پہ، تقوی کے نام پہ، زہد کے نام پہ، پرہیزگاری کے نام پہ، عبادت کے نام پہ۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی کو، آخری نبی کو بھیج کر وہ چیزیں
ان پر دوبارہ حلال کر دی۔ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ چیزیں حلال ہی رہیں۔ مثلا انہوں نے اونٹ کا گوشت یا چربی وغیرہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا نا، تو اللہ پاک نے ان چیزوں کو دوبارہ حلال کر دیا اس نبی کے ذریعے۔ اور اسی طرح کچھ ایسی چیزیں تھیں جو حرام تھیں لیکن انہوں نے ان کو حلال کر لیا ہوا، جیسے خنزیر کا گوشت، جیسے شراب ہے، اس طرح کئی چیزیں تھیں جو انہوں نے اپنی عیاشی کے لیے حرام ہونے کے باوجود حلال کر رکھی تھی۔ تو اس نبی نے آ کر وہ بھی کلیئر کر دیا۔ اور اسی طرح ان چیزوں کا تذکرہ سورہ نساء، سورہ آل عمران کے اندر بھی موجود ہے ان کے حلال و حرام کے حوالے سے۔ اس کے بعد 7واں وصف وَيَضَعُ، اور وہ دور کرتا ہے، وضع یضع، وضع جیسے وضع حمل ہوتا ہے، کسی چیز کو ہٹا دینا، گرا دینا، وَيَضَعُ، اور وہ ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، اتارتا ہے، عنہم، ان سے، اسرہم، ان کے بوجھ۔ دعا میں پڑھتے ہیں نا، لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ ہم پہ اس طرح بوجھ نہ ڈالنا جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے۔ تو یہ وہی بوجھ ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ، اور وہ نبی ان سے دور کرتا ہے، اسرہم، ان کا بوجھ، کیونکہ واحد ہے، وَالْأَغْلَالِ، اور توق، اور کیا دور کرتا ہے؟ وَالْأَغْلَالِ، اور وہ توق، غلن کی جمع ہے، اغلال، توق، جو قیدیوں کو ڈالتے ہیں نا گلے کے اندر، التی، جو، وہ توق اتارتا ہے جو، کانت، تھے، علیہم، ان پر، اور ان کا بوجھ، اور وہ توق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ اب بوجھ سے مراد یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو اللہ پاک نے پہلی امتوں کے اوپر بوجھل رکھی ہوئی تھی، زیادہ مشکل احکامات تھے، جیسے اگر ان کے ہاں کسی کا کپڑا پلید ہو جاتا نا، کوئی پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے، تو وہ دھو کے اس کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتا، اتنا حصہ کاٹ کے کینچی سے پھینک دے۔ تو اب یہ مشکل ہے کہ نہیں؟ ان کے روزے مشکل تھے کہ نہیں ہم سے؟ تو ان کے اوپر کئی بوجھ تھے جو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے آخری نبی کے ذریعے سے اتار دیے۔ اور اسی طرح سے والاغلال، اغلال سے مراد، توق سے مراد یہ ہے کہ ان کے جو علماء، راہب، مذہبی رہنما تھے نا، صوفیاء تھے، انہوں نے کچھ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی تھی، اور کچھ پابندیاں انہوں نے خود ہی بلا وجہ ان کے اوپر لگا رکھی تھی، جو ان کے گلے کے توق بنے ہوئے تھے۔ بلا وجہ قسم کا بوجھ ان کے اوپر پڑا ہوا تھا، صرف اور صرف اس لیے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے اپنے راہبوں کو اور اپنے مذہبی رہنماؤں کو فالو کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ سورۃ التوبہ کے اندر تذکرہ موجود ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے ان اپنے مذہبی رہنماؤں کو، صوفیاء کو، علماء کو، درویشوں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا۔ تو رب بنانے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے جسے وہ حلال کہہ دیتے وہ چیز حلال ہو جاتی، جسے وہ حرام کہہ دیتے اسے یہ حرام مان لیتے۔ تو یہ مراد ہیں اغلال، والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ توق جو ان پر پڑے ہوئے تھے، فالذین، پس وہ لوگ، فا پس، الذین، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، بھی، اس نبی پر، وعزروہ، اور اس کی مدد کی، اس نبی کو مضبوط کیا، کہ جو اس نبی کا مشن ہے، اس نبی کی اس کے اندر اس مشن کو پورا کرنے میں مدد کی، جیسے صحابہ کرام نے، انصار و مہاجرین نے کی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کیا آپ کی اور آپ کے دین کی مدد کا سلسلہ ختم ہو گیا یا یہ جاری رہے گا قیامت تک؟ جاری رہے گا نا۔ جو مشن آپ لے کر آئے تھے، اب تو آپ
دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اب تو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم آپ کے مشن کو زندہ رکھیں۔ ایک اس کا ترجمہ اور بھی کیا گیا ہے، وَعَزَّرُوهُ، اور انہوں نے اس کی تعظیم کی، اس کا ادب و احترام کیا۔ بعض علماء نے یہ معنی بھی کیا ہے، لیکن اس کا زیادہ معروف معنی وہ مدد ہے، وَعَزَّرُوهُ۔ تو بہرحال ادب و احترام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ضروری ہے۔ اگر اس لفظ سے نہ بھی نکلے تو اور بہت سے مقامات ہیں قرآن مجید کے، سورۃ الحجرات پڑھ کے دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے بغیر تو انسان مسلمان نہیں نہ ہو سکتا۔ وَنَصَرُوهُ، اور انہوں نے اس کی نصرت کی۔ ان دونوں لفظوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک عَزَّرُوهُ کا معنی ہے انہوں نے اسے قوت دی، وَعَزَّرُوهُ، اور انہوں نے اسے قوت دی، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا، اور پیروی کی، النور، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وصف مزید نہیں بیان ہو رہا، ابھی اب تو ایمان لانے کی بات شروع ہو گئی ہے نا۔ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، النور، اس نور کی، الذی، جو، انزل، اتارا گیا، مع، ساتھ، ہو، اس کے، اور وہ نور کیا تھا؟ قرآن مجید، اور انہوں نے اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا تھا۔ اولئک، یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لائے، اور جو قرآن مجید کی تشریح حدیث کی شکل میں اتاری گئی اس پر بھی ایمان لائے۔ اولئک ہم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یہاں پر حصر کا مفہوم پیدا کیا گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اولئک مفلحون، اولئک مفلحون ہوتا تو ترجمہ ہونا تھا یہ کامیاب ہونے والے ہیں، جو اس نبی کی پیروی کرتے ہیں، اتنی صفات عالیہ والے پیغمبر رسول پر ایمان لاتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے صرف سادہ جملہ نہیں استعمال کیا، بلکہ درمیان میں ہم اور مفلحون کے ساتھ الف لام، اس سے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، ہی اونلی۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی نبی اس نبی پر ایمان نہیں لائے گا نا، وہ کامیاب نہیں ہے۔ اولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اگر کوئی اس نبی پر ایمان نہیں لاتا تو وہ کامیاب و کامران ہرگز نہیں ہو سکتا، اور وہ قیامت کے دن اللہ پاک کی رحمت کا حقدار بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ یہیں سے بات شروع ہوئی تھی نا، اور یہیں پہ بات ختم ہوئی۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور وصف اور خوبی بیان کر دی۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی، بے شک میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف، جمیعا، سب کی طرف۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ جمیعا کا لفظ تاکید کے لیے ہے، زور کے لیے، الیکم، تمہاری طرف، لیکن جمیعا کا لفظ بول کے یہ بتا دیا کہ جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے ہر ایک کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور آپ کا فرمان گرامی بھی ہے کہ ہر نبی رسول اپنی قوم کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف، اپنے علاقے بستی کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، لیکن مجھے اللہ پاک نے ہر عربی، اجمی، ہر شخص کی طرف، تمام لوگوں کی طرف نبی رسول بنا کر مبعوث کیا۔ آپ کے خاتم النبیین ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جب سارے لوگوں کی طرف ہی آپ رسول ہیں تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی رسول آنے والا نہیں ہے۔ الذی، اب اللہ پاک کے کچھ اوصاف، آپ نے کہا کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ کون سا اللہ؟ کس نے مجھے بھیجا ہے؟ میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے کسی چھوٹے موٹے انسان بادشاہ نے نہیں بھیجا، مجھے کس نے بھیجا ہے؟ سنو، الذی، وہ
جو لہو اسی کا ہے ملک السماواتی آسمانوں کی بادشاہی والارض اور زمین کی بادشاہی لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں یحیی وہ زندہ کرتا ہے ویمیت اور مارتا ہے مجھے اس نے بھیجا ہے کہ جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے اور جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے اور مجھے اس نے بھیجا ہے جو زندگی اور موت کا مالک اور بادشاہ ہے اور زندگی اور موت کا اختیار رکھنے والا ہے اس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے اب دیکھ لو اب مجھ پہ ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا اور میری پیروی کرنی ہے کہ نہیں اور آگے اللہ پاک نے اپنے الفاظ میں پھر ایمان لانے کی دعوت دی فآمنوا پس لوگو ایمان لے آؤ باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر النبی الامی جو امی نبی ہے ایک دفعہ پھر وہی وصف دوبارہ دہرا دی آخر میں 9 صفات میں سے ایک وصف 2 دفعہ بیان ہوا ہے النبی الامی جو امی نبی ہے الذی یؤمنو جو ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ پر وہ نبی خود بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وکلماتہ اور اس کی باتوں پر بھی وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پاک کی باتوں پر اس کے کلمات پر اس کی کتابوں وغیرہ پر واتبعوہ آخر میں پھر کہا جاتا ہے واتبعوہ ان 9 صفات کے حامل رسول پر ایمان لے آؤ واتبعوہ اور پیروی کرو اس کی لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ ہدایت پانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی ضروری ہے اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا ہدایت نہیں پا سکتا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی امتن کچھ لوگ ہیں یہدون جو رہنمائی کرتے ہیں بالحق کی حق کے ساتھ یعنی خود بھی مسلمان ہوئے اور حق کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی صحیح گائیڈ کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی وہ بھی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے ابھی پیچھے بھی انہی کا تذکرہ ہے اور اس سے اگلی آیت سے بھی پھر دوبارہ وہی تذکرہ شروع ہو رہا ہے وہ بھی اور اسی کے ساتھ ہی ضمیر لوٹ رہی ہے حق کی طرف وہ بھی اور اسی کے ساتھ یعدلون وہ عدل و انصاف کرتے ہیں عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں حق کی بنیاد پہ اور اس سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے عالم تھے مسلمان ہو گئے تھے وہ اور آپ کے چند گنتی کے ساتھی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اللہ پاک نے ان کی تھوڑی سی تعریف فرما دی آخر میں کچھ لوگ حق پرست ان میں موجود ہیں صحیح بات کرنے والے کہنے والے آئیے 9 صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کریں نمبر 1 امی نبی نمبر 2 وہ نبی جس کی صفات پہلی کتابوں میں موجود ہیں تیسرا وصف نیکی کا حکم کرتے ہیں اور چوتھا وصف آپ برائی سے روکتے ہیں اور 5واں وصف ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور 6واں وصف ان کے لیے ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں 7واں وصف ان کے بوجھ اور توق وہ دور کرتے ہیں اور 8واں وصف آپ تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجیں گے اور 9واں وصف آپ اللہ اور اس کے کلمات اس کی باتوں پر خود بھی ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان لانے کی اور آپ کی اتباع اور پیروی کرنے کی زندگی کے ہر گوشے ہر شعبے میں آپ کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک